توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا. شریعت کی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل اور بے مثال ماننا. اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. شرک کا لغوی معنی ہے ساجھا ہونا، شریک ہونا، حصہ دار ہونا. اصطلاحی شریعت میں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرانے، شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. توحید کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں توحید فی الذات، دوسری کو کہتے ہیں توحید فی الصفات، تیسری کو کہتے ہیں توحید فی الافعال. شرک کی بھی ابتداءً 3 قسمیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال. توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ توحید فی الذات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا. اور شرک فی الذات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو حصہ دار ٹھہرانا. اسے شرک فی الذات کہتے ہیں. ذات میں ٹھہرانے کا مطلب ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا ہم جنس ماننا، یعنی اللہ کے لیے بیٹا ماننا، اللہ کے لیے بیٹی ماننا، اللہ کے ساتھ ذات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا. جیسے مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اولاد اپنے ماں باپ کی جنس ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ ذات میں فرشتوں کو شریک کرتے تھے. وہ شرک فی ذات کے گناہ میں مبتلا تھے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ جنس کے اندر کوئی اور شریک کرنے کا نام شرک فی ذات ہے. یہ بھی ذات کے اندر شرک کرنے والے تھے. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہودی بھی شرک فی ذات کے گناہ کے اندر وہ گرفتار تھے. اسی طریقے سے یہ جو ہندو ہیں انہوں نے سینکڑوں بلکہ کروڑوں اپنے لیے خدا گن لیے ہیں. بڑے پتھر کو دیکھا اسے بھی خدا سمجھ لیا. بڑے درخت کو دیکھا اس کے سامنے سر جھکا لیا. بڑے سام کو دیکھا اسے بھی خدا مان لیا. آگ کے شعلوں کو دیکھا اسے بھی خدا مان لیا. کروڑوں خدا ان ہندوؤں کے ہاں ہے. یہ شرک فی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں ایک ہے. اس عقیدے کو توحید فی ذات کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو شریک کرے اسے شرک فی ذات کہتے ہیں. قرآن کریم کی وہ سورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے اس میں اسی توحید فی ذات کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. کہہ دو اے میرے نبی وہ اللہ ایک ہے. اللہ احد یہ توحید فی ذات ہے. دوسری قسم توحید کی توحید فی صفات ہے. توحید فی صفات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی صفات کے اندر ایک ماننا. وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننے کو توحید فی صفات کہتے ہیں. جیسے اللہ کی کچھ صفات ہیں. علیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے.
قدیر ہونا، ہر کام پہ اللہ قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بصیر ہونا، اللہ ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اسی طریقے سے حاضر ہونا، موجود ہونا، ناظر ہونا، دیکھنے والا، یہ حاضر ناظر، یہ اللہ کی صفت خاص ہے۔ اس طرح عالم الغیب ہونا، ہر چیز کا، ہر ذرے ذرے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ مخصوص صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو شریک کرتا ہے، یہ آدمی مشرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک فی صفات کے اس شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل، نادان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شرک فی صفات میں مبتلا ہی شرک میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم جاننے والا، بغیر کسی کے بتائے ہمیشہ سے جو غیب کا علم جاننے والا ہو، اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ یعنی اس کا علم ذاتی ہو، کسی کا دیا گیا نہ ہو، کسی سے لیا گیا نہ ہو، وہ علم قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو، وہ علم ہمیشہ اس کے پاس رہے، اور وہ علم ایسا ہو، ہر زمانے کا علم اس کے پاس ہو، ہر وقت کا علم اس کے پاس ہو، ہر شخص کا علم اس کے پاس ہو، ہر ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہو، ماضی کا علم اس کے پاس ہو، حال کا علم اس کے پاس ہو، مستقبل کا علم اس کے پاس ہو، ہر چیز کا علم، ہر زمان، ہر مکان، ہر آن کا علم جس کے پاس ہو، اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک نادان طبقہ انبیاء کرام کو بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم ان کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرک فی صفات ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اس میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیا ہے، سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ لیکن دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو علم دیا، وہ اس علم حضور کا ذاتی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا گیا نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کے پاس وہ علم ہے، ابتدا سے پاک ہے اللہ۔ جیسے اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ایسی اللہ کی صفات، اللہ کا علم بھی ابتدا سے پاک۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ نمبر دو، حضور کا علم کلی نہیں ہے، جزئی ہے۔ کچھ خاص چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے، سارا علم نہیں دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے حضور کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو گیا۔ صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے یہ غیب نہیں جانتے ہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات علم جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک اور گناہ ہمارے ہاں ہے، وہ یہ ہے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کلمہ تو پڑھتے لا الہ الا اللہ والا، لیکن مشکل کشا اللہ کو نہیں سمجھ رہا۔ جب مشکلات میں پھنستا ہے، جب پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے،
تو پھر ایک نعرہ لگاتا ہے، یا علی مدد کا نعرہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی فلاں پیر صاحب نیکی پہ پہنچ میری مدد کیجئے دستگیری فرما، کوئی اس کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ سب نبیوں نے یہی نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک نقطہ اور سمجھانے لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ بھی ہمیں کہتے ہیں پانی پلا دو، ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا فلاں کام کر دیجئے، ایک دوسرے سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہو گیا، تو یہ بھی پھر شرک ہو گیا۔ تو یاد رکھیے دوسروں سے مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ایک ہے اسباب کے دائرے میں دوسرے سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے اور مانگنی چاہیے۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اکیلا آدمی کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہم سب دکانداروں کے محتاج اور دکاندار ہمارے محتاج، ہم خریدیں نہ وہ بیچیں گے کس پہ، اور ہم پر نہ بیچیں ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اسی طریقے سے جو ہے نا ملازم اپنے افسر کا محتاج اور افسر اپنے ملازم کا محتاج، ایک دوسری خدمت۔ لیکن یہ ما تحت الاسباب مدد ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے اوپر کی چیزوں میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا۔ جیسے بیٹا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ دے گا۔ بیٹی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ عزت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بارش کون برسائے گا؟ اللہ برسائے گا۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں میں بھی غیر اللہ سے مدد مانگے، جیسے کچھ جاہل لوگ مختلف اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ جاؤ، حاضری لگاؤ، وہاں پہ منت مانو، وہاں پہ بکرا ذبح کرو، پھر تمہیں بیٹا دے گا۔ کون دے گا؟ بابا شاہ جمال، پتر دے رتا لال۔ جاہل لوگ لاہوری یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ ہمارے ہاں بھی عورتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ ہوگا، فلاں جگہ جاؤ یہ ہوگا، فلاں آستانے پہ جاؤ پیر صاحب ٹھپکی دے گا، تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ یاد رکھو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو نبیوں کا درجہ دینا یا اللہ کی صفات دینا، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو آستانے ہیں اور یہ جو گدی نشین ہے، یہ 2 نمبر پیر، یہ سارے ایمان کے ڈاکو ہیں، اور ان کے پاس جانے والے سادہ لوگ عوام جاتے ہیں ایمان لے کر، آتے ہیں تو شرک لے کر آتے ہیں، ایمان اپنا بیچ لیتے ہیں۔ تیسری قسم توحید کی یہ ہے، توحید فی الافعال۔ توحید فی الافعال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کے اندر فاعل حقیقی ہیں، مؤثر حقیقی ہیں، ہر چیز میں اثر ڈالنے والا، ہر کام کرنے والا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ شرک فی الافعال یہ ہے اللہ کے غیبی نظام کا انکار کر کے اسباب کو مؤثر ماننا، یہ ہے شرک فی الافعال۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل جب طوفان آیا ہے تو طوفان میں لوگوں کے عقائد سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو طوفان آ رہے ہیں، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جنگلات کٹ گئے ہیں۔ غیبی نظام کا انکار کر کے اسباب پر 100% یقین کر کے اسی سبب کو فاعل حقیقی کہہ دیا، یہ شرک فی الافعال ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اسباب کا انکار کرتا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ طوفان لانا، یہ بارشیں لانا، یہ زلزلے لانا، یہ آگ کے اندر جلانے کی صفت ڈالنا، برف کے اندر ٹھنڈک کی صفت ڈالنا، یہ مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ ان چیزوں میں اثر نہیں ہے، اثر آئے گا تب جب اللہ کا حکم ہوگا، امر ربی کے بغیر نہیں ہے۔ وگرنہ ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ میں ڈالے گئے ہیں، اللہ کا امر نہیں ہے تو آگ جلاتی نہیں ہے۔
معلوم ہوا فاعل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ خوش ہے تو بادل ہوں گے، جنگلات کاٹو، جو کچھ کرو، کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوگا۔ اصل سبب یہ ہے یہ عذاب اس وقت آتے ہیں جب ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم اس کی طرف تو نگاہ نہیں جاتی کہ ہمارا کوئی جرم ہے، ہم بھی قصوروار ہیں، ہم خود اللہ کی طرف لوٹ کے جانا نہیں چاہتے، اور پھر ساری چیز ہم کہتے ہیں اسباب پہ نگاہ ڈال کر ہم کہتے ہیں جنگلات کاٹ دیے۔ دنیاوی لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے شاید ایک درجے تک یہ بھی سبب ہو، لیکن اصل سبب ہماری نافرمانیاں ہیں، اصل سبب ہماری بغاوتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے شرک کی 6 قسمیں بنائی ہیں۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی الاستقلال، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں ایک یا ایک سے زائد خداؤں کو ماننا، یہ شرک فی الاستقلال ہے۔ مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ مجوس کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ وثنیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں خدا 2 ہیں، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے۔ ایک کو یزداں کہتے ہیں خالق خیر کو، اور خالق شر کو وہ اہرمن کہتے ہیں۔ یہ شرک فی الاستقلال ہے۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی التقریب۔ شرک فی التقریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی ایسے معبودوں کی عبادت کرنا اس غرض سے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ اس شرک کو شرک فی التقریب کہتے ہیں۔ شرک فی التقریب، مشرکین مکہ اس شرک میں گرفتار تھے، اور آج کے جاہل پیروں کی کہ جاہل مرید بھی شرک میں گرفتار ہیں۔ مشرکین سے جب کہا جاتا تھا لات منات عزا ان بتوں کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس غرض سے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آج 2 نمبر پیروں کے ہاتھ جو جاہل عوام چڑھ گئے، کہتے ہیں نماز مت پڑھ، روزے مت رکھ، زنا کر، شراب پی، چرس پی، سارے گندے کام کر۔ کہا نماز کیوں نہ پڑھ؟ کہا نماز پڑھی پڑھائیں ہم آپ کو دے دیں گے، توحید کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پہ بکواس کرنے والا وہ طبقہ ہے، ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے یار آپ کیوں ان کے ہاتھ چڑھے ہو، یہ تو شرک ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں پار لگائیں گے، یہ ہمیں قیامت والے دن بچائیں گے۔ یہ شرک فی تقریب ہے۔ پہلا شرک فی الاستقلال، اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد خدا۔ دوسرا شرک فی التثلیث، 3 خدا ماننا۔ نمبر 3 شرک فی تقریب۔ نمبر 4 شرک فی تقلید۔ شرک فی تقلید یہ ہے پرستش اس غرض سے کی جاتی ہے کہ اس عقیدے پر ہمارے ماں باپ بھی تھے۔ جب مکہ کے مشرک کو کہا جاتا تھا یہ بت پرستی کے جرم میں آپ کیوں گرفتار ہو، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا اس طریقے پہ تھے۔ انا وجدنا آبانا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے ماں باپ کو اس طریقے پہ پایا اور ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس شرک کو شرک فی تقلید کہتے ہیں۔ آج کے جاہلوں کو ہم سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام مت کر، یہ شرک ہے، کہتے ہیں میں اپنی منہ پیدا بڑیرے اندر طریقے چھوڑا۔ ہاں چھوڑا، ہمارے بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں۔ جو عقیدہ جو طریقہ ہمارے بڑوں کا محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ٹکراتا ہے اسے لات مار دو۔ ہمارے بڑوں کے وہ طریقے، وہ رسوم، وہ رواج جو شریعت سے میچ کرتے ہیں، جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت سے متصادم نہیں ہے، ان کو باقی رکھو۔ یہ شرک فی تقلید کے اس شرک میں بھی ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ایک اور شرک ہے جسے 5ویں قسم کا شرک کہتے ہیں، شرک فی الاسباب۔ شرک فی الاسباب یہ ہے کہ مسبب الاسباب کے بجائے اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا۔ اور آخری قسم کا شرک ہے، 6واں قسم کا شرک فی الاغراض۔ شرک فی الاغراض یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جائے فلاں آدمی مجھے نیک کہے، مجھے پرہیزگار کہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خیراتیں کر رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تقریریں جاڑ رہا ہے،
لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جہاد کر رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے فلاحی تنظیمیں قائم کر رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عوامی خدمات سر انجام دے رہا ہے، واہ کے لیے کچھ نیکی کے کھاتے کھولے ہوئے ہیں، یہ بھی شرک فی الاغراض ہے، شرک ہے۔ ہاں یہ ریا کے قبیل سے ہے، اور ریا یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ اسے شرک اصغر کہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس سے کم وہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔